علیکم بچوں، میں آپ کی ٹیچر مس فضیلہ اب سلیس میں تھوڑی تھوڑی آپ کو کر کے کروا رہی ہوں، اور جو اب رہتی ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گی۔ یہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا زیادہ تر وقت تجارت اور زراعت میں صرف ہوتا ہے۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ، جس سے حاصل ہونے والی رقم بے درے کھلے دل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال دولت کی کمی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ تبلیغ دین اور جہاد کے لیے تیار رہتے۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں نے پوری قوت کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا تو اب بہت سے مسلمان شہید ہوئے، کچھ نے واپسی کی راہ لی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس استقلال میں لذت یعنی کہ ان کے دل میں خوف نہ آیا۔ پائے استقلال یعنی کہ دل میں خوف نہ ہونا، اور انہوں نے انتہائی جواں مروی کے ساتھ یعنی کہ جواں مروی کا مطلب ہوتا ہے بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اس غزوہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، جسم پر 20 سے زائد زخم آئے، ٹانگوں پر زخم کی وجہ سے لنگڑ آ گیا یعنی کہ لنگڑا پن اور زندگی بھر لنگڑا کے چلتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی صحابت یعنی کہ خرچ اور فیاضی کھلے دل کی وجہ سے معروف تھے، مشہور تھے۔ ایک مرتبہ 700 اونٹ پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا، جو غذائی اجناس یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر مال اسباب یعنی کہ بہت سے سامان سے لدا ہوا تھا۔ اس عظیم الشان قافلے کے مدینہ میں داخل ہوتے ہی گلیوں شور و گل سے یعنی کہ گلیوں میں شور ہونے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ پہنچا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوئے فرمایا اللہ نے انہیں دنیا اور جو کچھ دیا ہے اس میں مزید برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امت المومنین یعنی کہ تمام امت کی کفالت کا ذمہ داری اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حاجات کا مطلب ہوتا ہے ضرورت فرماتے۔ اگر کبھی ان میں سے کسی نے حج پر جانا ہو تو آپ ان کے قلاب رکھتے یعنی کہ ان کے لیے خرچ کرتے یا ان کو اس کی ضرورت پوری کرتے۔ حضرت عثمان بن عفان نے ایک مرتبہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میرے بعد جو میری ازواج مہارت کی یعنی کہ میری پاک بیویوں کی خدمت اور حفاظت کرے گا۔ ازواج مہارت کا مطلب ہوتا ہے طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاک بیویاں، وہ یقیناً امانت، دیانت اور صداقت، صفا کا پیکر ہوگا یعنی کہ سچے دل کا مالک ہوگا۔